بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہ وظیفہ رزق میں برکت اور کچن کے گندے برتن کے بارے میں ایک حیرت انگیز واقعے کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آج کل ہر ایک بندہ رزق کے بارے میں پریشان ہے، تو اسی موضوع کے حساب سے آج رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز واقعے کے ساتھ ایک وظیفہ بیان کر رہا ہوں۔ کچھ ماہ قبل کی بات ہے کہ ایک محبت عقیدت کے رشتے میں ایک صاحب ملنے آئے اور بولے کہ میرا کاروبار بہت عمدہ تھا، میں لاکھوں کماتا تھا، گاڑی تھی، بہترین زندگی تھی۔ آج بھی وہی کاروبار ہے، مگر گاڑی نہیں، وہی خوشحالی نہیں۔ دن بدن قرض کے بوجھ تلے دب گیا، چونکہ رزق کی فراوانی تھی اور اب مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ سنا ہے آپ روحانی علاج کرتے ہیں، چیک کیجئے کوئی جادو ٹونا، وہ بندش وہ نظر بند نہ ہو، کاٹ کیجئے، تعویذ دیجئے، وظیفہ دیجئے، تاکہ پھر سے وہی خوشحالی پر مبنی حالات لوٹ آئیں۔ تو معزز سامعین اکرام، میں بہت پریشان ہوں، یہ کہتے ہوئے صاحب رو پڑے۔ میں نے ان سے کہا پریشان نہ ہو، میں آپ کے گھر کے برتنوں پر دم کروں گا، خوشحالی لوٹ آئے گی۔ انہوں نے کہا کیا مجھے گھر کے برتن لانے پڑیں گے یا آپ گھر آئیں گے؟ میں نے کہا نہ میں گھر آؤں گا نہ آپ کو برتن میرے پاس لانے پڑیں گے، بس کرنا یہ ہے کہ دھونے والے برتن جب کچن میں جمع کیے ہوں تو آپ ان آلودہ برتنوں کی تصاویر 3 دن تک روز لیں اور چوتھے روز وہ تصاویر موبائل میں لے آئیں۔ میں ان پر دم کروں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ برتن دیکھے تو کیسے؟ برتن میں جو کچھ سالن تھا، کسی میں کچھ، یعنی رزق کھانا ضائع ہو رہا تھا اور دھل کر گندے نالے میں جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ برتن ہے، ان میں کھانا ہے جیسے سالن وغیرہ، اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب بولا ظاہر ہے کہ وہ دھل کر یہ سب نالی میں جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے یوں فرمایا۔ تو معزز سامعین اکرام، میں نے کہا آج کے بعد بچا ہوا کھانا اس طرح برتن دھل کر گندے نالے یا کوڑے میں نہیں پھینکنا، بلکہ برتن اچھی طرح کھانا کھاتے ہوئے صاف کرنے ہیں۔ اتنا ڈالیں جتنا کھانا ہے اور بچ جانے والا کھانا کسی غریب کو یا چھت پر جانوروں بلی کو دے دیا کریں۔ قصہ مختصر کرتے ہیں کہ بے ادبی رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایسا نہ ہوگا۔ جو رزق کی بے ادبی کی تصویریں آپ نے بیان کی ہیں، آپ آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے ان کے تسلی کے لیے 21 دفعہ برتن پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کہ نفسیاتی طور پر ان کو تسلی ہو کہ واقعی دم کیا ہوا ہے۔ کچھ دن بعد وہ ملنے آئے اور مجھ سے گلے ملے اور رونا شروع کر دیا۔ تو معزز سامعین اکرام، اس نے آگے کیا اور ہاتھوں کو چومنا شروع کیا اور حد سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا اور بولے صاحب جی اب میرا کاروبار بہت بہتر ہو گیا ہے، بہترین بڑے بڑے آرڈر دوبارہ ملنا شروع ہو گئے، آپ کے دم نے تو کمال کر دیا۔ میں نے اس سے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق رزق کی بے ادبی تنگ دستی لاتی ہے۔ آپ نے کاروبار بیان کیا، اس میں کوئی شرعی خرابی نہ تھی، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں،
اس میں بھی کوئی کمی نہ تھی، تو مجھے اس وقت آئیڈیا ہوا کہ کہیں رزق کی تو بے ادبی شروع کیا نہیں تھا، تو وہ واپس لوٹ آیا۔ بس اتنی سی بات تھی، اس نے پکا عزم کیا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک رزق کے ایک ذرے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور اس کے ادب و تعظیم میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ میں نے کہا اگر تم نے واقعی ایسا کیا تو واپس گاڑی بھی آئے گی، بینک بیلنس بھی آئے گا، اللہ پاک ہمیں رزق کا ادب کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ رزق میں دن بہ دن کشادگی آتی جائے گی۔ سامعین اکرام، رزق کی بے ادبی کرنے سے رزق میں برکت گھٹ جاتی ہے، رزق کی بے قدری کرنے سے رزق انسان کے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع کرتا ہے، گاہکوں کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رزق میں برکت کم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ بندہ خود پریشان ہونے لگتا ہے۔ تو رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، صدقہ کریں اور رزق کی قدر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو کھایا اور بچا ہوا رزق اس کو نالیوں کچولوں میں پھینک دیا کریں، اس سے رزق میں برکت چلی جاتی ہے، اس سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ اس سے جیسا کہ ہم نے رزق کو روزی کو ذلیل کیا، اسی طرح ہم بھی ذلیل ہو جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح رزق کی قدر کریں، اگر ہم رزق کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا، وہ دن دور نہیں ہوگا جو ہمارے لیے ہمارا رزق اتنا وسیع ہو جائے گا جو ہم خود یہ سوچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربان رحمت ہے ہمارے اوپر، جس نے ہمیں اتنا رزق دیا جو آج مجھے معلوم بھی نہیں۔ رزق حلال کا ہو انشاءاللہ برکت ضرور ہوگی، کمائی کاروبار حلال کا ہو انشاءاللہ برکت ضرور ہوگی۔ اگر رزق میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہوگا یعنی ناجائز طریقے سے کماؤ گے تو اس میں برکت نہیں بلکہ اس میں نقصان ہوگا، اس میں پریشانی ہوگی، اس سے زندگی تنگ ہو جائے گی، اس سے رزق کٹ جاتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کٹ جاتی ہے۔ اس رزق کے آنے سے حلال رزق بھی بے برکت بن جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حلال کی کمائی سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس رزق کی قدر کرنے سے اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ رزق کمانے کے ساتھ ساتھ صدقہ کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو صدقہ دیں، چاہے ایک لقمہ ہی صدقہ کیوں نہ ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، رزق کے برکت کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی بہترین عمل ہے۔ 21 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو معزز سامعین اکرام، سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ اگر یہ بھی عمل کریں، یا رزاق یا رزاق یا رزاق، یہ بھی عمل کرتے رہیں، اس اسم اعظم کا بھی ورد کریں، ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام پڑھیں، اور اس کے ساتھ کثرت درود پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تو معزز سامعین اکرام، رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے وظیفہ دیجئے تاکہ پھر سے وہی خوشحالی پر مبنی حالات لوٹائیں۔ تو معزز سامعین اکرام، میں بہت پریشان ہوں، یہ کہتے ہوئے صاحب رو پڑے۔ میں نے ان سے کہا پریشان نہ ہو، میں آپ کے گھر کے برتنوں پر دم کروں گا، خوشحالی لوٹ آئے گی۔ انہوں نے کہا کیا مجھے گھر کے برتن لانے پڑیں گے یا آپ گھر آئیں گے؟ میں نے کہا نہ میں گھر آؤں گا نہ آپ کو برتن میرے پاس لانے پڑیں گے، بس کرنا یہ ہے کہ دھونے والے برتن جب کچن میں جمع کیے ہوں تو آپ ان آلودہ برتنوں کی تصاویر 3 دن تک روز لیں اور چوتھے روز وہ تصاویر موبائل میں لے آئیں۔ میں ان پر دم کروں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ برتن دیکھے تو کیسے؟ برتن میں جو کچھ سالن تھا، کسی میں کچھ یعنی رزق کھانا ضائع ہو رہا تھا اور دھل کر گندے نالے میں جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ برتن ہے، ان میں کھانا ہے جیسے سالن وغیرہ، اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب بولا ظاہر ہے کہ وہ دھل کر یہ سب نالی میں جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے یوں فرمایا۔ تو معزز سامعین اکرام، میں نے کہا آج کے بعد بچا ہوا کھانا اس طرح برتن دھل کر گندے نالے یا کوڑے میں نہیں پھینکنا، بلکہ برتن اچھی طرح کھانا کھاتے ہوئے صاف کرنے ہیں۔ اتنا ڈالیں جتنا کھانا ہے اور بچ جانے والا کھانا کسی غریب کو یا چھت پر جانوروں بلی کو دے دیا کریں۔ قصہ مختصر کرتے ہیں کہ رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایسا نہ ہوگا۔ جو رزق کی بے ادبی کی تصویریں آپ نے بیان کی ہیں، آپ آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے ان کے تسلی کے لیے 21 دفعہ برتن پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کہ نفسیاتی طور پر ان کو تسلی ہو کہ واقعی دم کیا ہوا ہے۔ کچھ دن بعد وہ ملنے آئے اور مجھ سے گلے ملے اور رونا شروع کر دیا۔ تو معزز سامعین اکرام، اس نے آگے کیا اور ہاتھوں کو چومنا شروع کیا اور حد سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا اور بولے صاحب جی آپ میرا کاروبار بہت بہتر ہو گیا ہے، بہترین بڑے بڑے آرڈر دوبارہ ملنا شروع ہو گئے، آپ کے دم نے تو کمال کر دیا۔ میں نے اس سے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق رزق کی بے ادبی تنگ دستی لاتی ہے۔ آپ نے کاروبار بیان کیا، اس میں کوئی شرعی خرابی نہ تھی، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ تو مجھے اس وقت آئیڈیا ہوا کہ کہیں رزق کی تو بے ادبی شروع کیا نہیں تھا، تو وہ واپس لوٹ آیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس نے پکا عزم کیا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک رزق کے ایک ذرے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور اس کے ادب و تعظیم میں
کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ میں نے کہا اگر تم نے واقعی ایسا کیا تو واپس گاڑی بھی آئے گی، بینک بیلنس بھی آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں رزق کا ادب کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ رزق میں دن بہ دن کشادگی آتی جائے گی۔ سامعین اکرام، رزق کی بے ادبی کرنے سے رزق میں برکت گھٹ جاتی ہے۔ رزق کی بے قدری کرنے سے رزق انسان کے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع کرتا ہے، گاہکوں کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رزق میں برکت کم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ بندہ خود پریشان ہونے لگتا ہے۔ تو رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، صدقہ کریں اور رزق کی قدر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو کھایا اور بچا ہوا رزق اس کو نالیوں کچولوں میں پھینک دیا کریں، اس سے رزق میں برکت چلی جاتی ہے، اس سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ اس سے جیسا کہ ہم نے رزق کو روزی کو ذلیل کیا، اسی طرح ہم بھی ذلیل ہو جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح رزق کی قدر کریں۔ اگر ہم رزق کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا، وہ دن دور نہیں ہوگا جو ہمارے لیے ہمارا رزق اتنا وسیع ہو جائے گا جو ہم خود یہ سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربان رحمت ہے ہمارے اوپر، جس نے ہمیں اتنا رزق دیا جو آج مجھے معلوم بھی نہیں۔ رزق حلال کا ہو انشاءاللہ برکت ضرور ہوگی، کمائی کاروبار حلال کا ہو انشاءاللہ برکت ضرور ہوگی۔ اگر رزق میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہوگا یعنی ناجائز طریقے سے کماؤ گے تو اس میں برکت نہیں بلکہ اس میں نقصان ہوگا، اس میں پریشانی ہوگی، اس سے زندگی تنگ ہو جائے گی، اس سے رزق کٹ جاتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کٹ جاتی ہے۔ اس رزق کے آنے سے حلال رزق بھی بے برکت بن جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حلال کی کمائی سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس رزق کی قدر کرنے سے اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ رزق کمانے کے ساتھ ساتھ صدقہ کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو صدقہ دیں، چاہے ایک لقمہ ہی صدقہ کیوں نہ ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، رزق کے برکت کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی بہترین عمل ہے۔ 21 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو معزز سامعین اکرام، سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ اگر یہ بھی عمل کریں، یا رزاق یا رزاق یا رزاق، یہ بھی عمل کرتے رہیں، اس اسم اعظم کا بھی ورد کریں، ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام پڑھیں، اور اس کے ساتھ کثرت درود پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو معزز سامعین اکرام، رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے اگر آپ عشاء اور مغرب کے درمیان سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کریں، انشاءاللہ گھر میں فقر فاقہ نہیں آئے گا، ہمیشہ برکت رہے گی۔ تو معزز سامعین اکرام، سورہ فاتحہ کے ساتھ 5 گانا نماز کی پابندی کریں، ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار کریں اور اس کے ساتھ صدقہ جاریہ ضرور کریں، چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔